جس دور پہ ناداں تھی دنیا، جس دور پہ ناداں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں، آپس میں لڑنا بس یاد رہا، دشمن سے ٹکرانا بھول گئے۔ او جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا، حمداں ثناواں کبریائی بڑھائی یکتائی شہنشاہی اس اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے۔ درود و سلام سید الاولین والآخرین، شیمہ نبی بدر منیر، در یتیم آمینہ دلال، جناب محمد رسول اللہ۔ نبی پاک دا نام سن کے درود پڑھو، گوڈے چھڑ کے بیٹھو، بیدار ہونے دا ثبوت دیا کرو۔ اللہ دے گھر اندر آندے ہو، انشاءاللہ جمعے دا بہت اہم عنوان ہے حقارت کی دنیا، یعنی دنیا ایک دھوکہ ہے، عارضی ہے، ختم ہو جانے والی ہے۔ گوڈے چھڑ کے بیٹھو، اس طرح بیٹھن نال بندے دے دماغ تے بوجھ پیندا ہے، نیند دا غلبہ آندا ہے، اور دین قرآن جڑا سا سنن آنے اس سا سمجھ نہیں پا سکتے، کیونکہ سانو نیند آ جاندی ہے۔ اس واسطے جاگ کے بیٹھو۔ چند باتاں تواڈے سامنے آج دے جمعہ تو مبارک دے خطبے اندر گوش گزار کرنا چاہنا۔ آج دا عنوان، آج دا موضوع، آج دا ٹاپک حقارت کی دنیا، یعنی دنیا حقیر ہے۔ میرے برادر اکبر انہوں نے سن حکم کیتا، شیخ بلال سلفی صاحب، انہوں نے حکم تے تواڈے سامنے ازایا، اور بہت ہی محبت بھرے دوست میاں حیات سرگانا صاحب، انہوں واسطے سے دعا گوا اللہ تعالیٰ انہوں نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرمائے۔ اور میرے پیارے بھائی صابر ٹی وی والے، اللہ تعالیٰ انہاں دے چینل اندر برکت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ساڈا مل بیٹھنا اپنے بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے دنیا دی آن دی ترتیب تے بنائی ہے، لیکن جان دی ترتیب نہیں۔ یعنی پہلے دادا ہوندا ہے، پھر باپ، پھر بیٹا، پھر پوتا دنیا چ پیدا ہوندا ہے، لیکن جان دا پتہ نہیں۔ اجے باپ پھردا ہے، نوجوان بیٹا پہلے ہی دنیا چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا اندر سمجھدار بندہ او ہے، دنا مندہ عقل مند بندہ او ہے، جڑا بندہ دنیا نو چھوڑ کے آخرت دی فکر کرتا ہے۔ کیونکہ جڑی دنیا ہے بہت قلیل ہے، اللہ جاندا ہے، پتہ نہیں لگدا، اچانک موتاں واقع ہون لگ پئی ہیں۔ جی کی ہو گیا؟ دل دا اٹیک ہو گیا جی، دل دا اٹیک دی بیماری بہت چل پئی۔ ایک بہانہ ہے،
اللہ تعالیٰ نے جدو فرشتیاں دی ذمہ داری ڈیوٹی لگائی سی نا کہ تسی موت ایک فرشتے دی موت دی ڈیوٹی لگائی ملک الموت فرمایا میرے فرشتے تیری ڈیوٹی ہے کہ تو لوگاں دے روح نو قبض کرنا ہے تو فرشتے کہنے لگ پہ اللہ میں نے لوگ کس الفاظ نال پکارنے گے میں جی جو لوگاں دے روح قبض کرانگا اللہ پاک فرماتے نے میرے فرشتے تیرا کسے نام نہیں لینا آج کوئی کہندہ ہے کہ فرشتہ مار گیا نہیں بلکہ کہندے نے ہارٹ اٹیک ہو گیا جی فلاں ہو گیا جی کینسر ہو گئی فلاں موذی بیماری لگ گئی جی ایکسیڈنٹ ہو گیا کسے نے کہنا فرشتے نے ماریا ہے تو میرے محترم بھائیو دنیا بہت قلیل ہے بقا رہنے والی آخرت زندگی ہے دنیا قلیل ہے دنیا حقیر ہے ان دے بارے چند قرآن پاک دی آیتاں اور حدیث مبارکہ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ میں نو حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے چکے دعا آمین اور اللہ تعالیٰ میرے سمیت سنا کے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے رب العالمین اعلان فرماندے نے اللہ پاک فرماندے نے المال والبنون المال والبنون زینت الحیات الدنیا او پیاریو اللہ پاک فرماندے نے اے دنیا دا مال اے دنیا دی زینت مالو متا دنیا دی زینت بقا رہنے والی آخرت دی زندگی ہے سمجھدار دنا بندہ ہوئے جڑا بندہ اپنی آخرت دی فکر کر دے حدیث مبارک ہے اللہ پاک دے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کانکا غریب او عابر سبیل نبی پاک فرماتے ہیں لوگو دنیا اندر ایمیں ریا کرو جن کو مسافر بندہ ہے فرمایا کوئی غریب بندہ ہے چاند لمحے رکے پھر اپنی منزل دی طرف رواں دوائے دنیا نو حقیر سمجھو نا اللہ اکبر کبیرہ او قرآن پاک دیکھ ہو رہے سن دے جایا جے اللہ پاک فرماتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون فرمایا بندے دنیا اندر رہندے ہویا بڑی تگو دے کر دینے بڑی کوشش کر دینے معلومات جمع کر دینے فرمایا ہلاک ہو گئے برباد ہو گئے وہ لوگ جڑے آندے نے تکاثر مال دی کثرت چاندے نے اللہ اکبر کبیرہ حتیٰ کہ مال کٹھیاں کر دیں حتیٰ زرتم المقابر فرمایا قبران دا مال بن گئے نے اللہ اکبر کبیرہ ادھر ماں دے بطن چو نکلے آئے ادھر محنتاں تے کوششاں تے دنیا دی تغودے لگ گئی ہے حتیٰ کہ اوڈے تک کمائی نہیں چھڑی ہرس نہیں چھڑی جڑے تک زمین دے پیٹ اندر نہیں چلا گیا پیاریو اللہ پاک فرماتے نے دنیا قلیل آخرت طویل دنیا قلیل آخرت بڑی طویل بندہ دنیا واسے دن بھی محنت کردا ہے رات بھی محنت کردا ہے لیکن آخرت واسے جڑی طویل ہے او دے واسے محنت کیوں نہیں کردا او دے واسے کوشش کیوں نہیں کردا اللہ اکبر کبیرہ سیانے کہندے نے جین واسے دنیا دے مال دی ضرورت ہے زندہ رہن واسے دنیا دی مال دی ضرورت ہے لیکن قبر اندر نیک اعمال دی ضرورت ہے قبر اندر نیک مال دی ضرورت ہے دنیا دا مال تے کما لے آئے آخرت قبر اندر کی کمایا ہے قبر واسے کی جوڑے آئے قبر واسے کی کچھ کیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ والا کی اندر قبر نو اڑی کا روز رہندیاں نے تیریاں
موت تیرے گھر روز مار دیے پھیریاں قبر نو اڈیکاں روز رہندیاں نے تیریاں موت تیرے گھر روز مار دیے پھیریاں کلا ایتھے آیا اے دے کلا ایتھو جانا آئی او بندیا تیریاں تے ساواں وی نہیں تیریاں موت تیرے گھر روز مار دیے پھیریاں قبرستان جایا کر دل نو سمجھایا کر قبرستان جایا کر دل نو سمجھایا کر بندیا ویکھیا کر نالے مٹی دیاں ڈھیریاں قبر نو اڈیکاں روز رہندیاں نے تیریاں آؤ نا حدیث مبارکہ میرے تیرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت جابر روایت دے راوی نے مسلم شریف 15 حدیث موجود ہے نبی پاک انج کر کے جا رہے نے نال نبی پاک دے یار بھی جا رہے نے ویکھیا کہ ایک بکری دا بچہ مریا پیا ہے بکری دا لیلا بچہ مریا پیا ہے آقا فرماتے نے میرے صحابیوں میرے پروانیوں میرے غلاموں میں دسنا چاہنا حقیر دنیا ہے حقارت دی دنیا آقا علیہ السلام فرماتے میرے صحابیوں اے جڑا بکری دا بچہ مریا پیا ہے انہوں کون خریدنا چاہتا ہے صحابہ کرام دن محبوبہ تسی جان دے ہو مریا یا بھلا جانور انہوں کون خرید ہے آقا علیہ السلام فرماتے نے فرمایا اسی طرح ہی اللہ دے ہاں جیسے طرح تواڈے ہاں ایک بکری دا بچہ حقیر مر جگے آئے نا ایویں اللہ تعالیٰ دے ہاں دنیا بڑی حقیر آؤ ایک اور حدیث مبارکہ ہے میرے تیرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اگر ایک بندہ نبی پاک دے صحابہ بیٹھے نے آقا فرماتے نے میرے صحابیوں اگر ایک بندہ سمندر دے وچ سمندر دے پانی وچ انج کر کے انگلی مارے دسو گا کنا کو پانی دی انگلی نال چمڑ جائے گا محبوب ایک قطرہ یا 2 قطرے فرمایا میرے پیارے صحابیوں میرے پروانیوں میرے غلاموں میرے جان نثاروں فرمایا میرے صحابیوں جی میں اس طرح ہیں ایویں 2-3 قطرے انگلی دے نال چمٹ گئے نے فرمایا اے دنیا ہے جڑا باقی پانی بچ گیا ہے میرے رب نے آخرت بنائی ہے آخرت بڑی طویل ہے دنیا بڑی حقیر ہے میرے تیرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا نو ترجیح نہیں دیتی بلکہ آخرت نو ترجیح دیتی ہے میرے تیرے آقا علیہ السلام انج کر کے غزوہ خندق نو فتح کیتا میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام انج کر کے پھر رہے نے بھوک دی وجہ تو خندق کھودیاں ایک پروانہ آیا آ کر کے عرضاں کردہ محبوبہ اے کملی والیا محبوبہ بھوک بڑی لگی ہے تواڈے غلام نے تواڈے پروانے نے اپنے پیٹ دے نال ایک پتھر بنیا ہویا ہے اپنے پیٹ دے نال پتھر بنیا ہویا ہے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میرے امتی او میرے غلام او میرے پروانے تو بھوک برداشت کر دے ہویا ایک پتھر بنے تیرے نبی نے بھوک برداشت کر دے ہویا پیٹ نال 2 پتھر بنے ہوئے نے نبی پاک نے دنیا دے مال نو دولت نو ترجیح نہیں دیتی بلکہ آخرت نو ترجیح دیتی ہے آقا فرماتے ہیں دنیا اندر تھوڑا کھا کے تو بھوکیاں رہ کے رب دا شکر ادا کر لوانگے اے دنیا تے ختم ہو جان والی بقا رہنے والی آخرت دی زندگی ہے نا ایک دن ایسا آیا ہے نا مس نبی دا مال غنیمت نال سین پر گیا ہے میں دسنا چاہنا دنیا بڑی حقیر ہے میرے پاک پیغمبر نے
دنیا دے بارے دس کے گئے لوگو دنیا قلیل ہے آخرت طویل ہے اپنی آخرت دی فکر کر لو نا اللہ دے پاک پیغمبر مسجد نبوی دا ویکھیا سین بھر گیا مال غنیمت دے نال صحابہ کرام آئے نے میرے نبی جو کر کے مال تقسیم کری جاندے نے مال تقسیم کر دیاں حتیٰ کہ نماز زور دا ٹائم ہویا ہے میرے محبوب پیغمبر نے نماز زور پڑھائی ہے نماز زور پڑھان تو بعد نبی پاک پھر مال تقسیم کر رہے نے مال تقسیم کر دیاں حتیٰ کہ نماز عصر دا ٹائم ہو جاندہ ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے نماز عصر پڑھائی ہے فرمایا پھر مال تقسیم کر دے جا رہے نے کر دیا تاکہ نماز مغرب دا ٹائم ہو جاندہ ہے مال ختم ہو جاندہ ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کملی چک کر کے اپنی چادر چک کے چاڑ کے آسمان والموں کر کے کہنے نے ربا تیرا نبی خالی چادر لے کے گھر جا رہا ہے مال سارا صحابہ اندر تقسیم کر دیتا نبی پاک خالی کملی چادر لے کے حدن اللہ تو گواہ ہو جا تیرا نبی خالی چادر لے کے گھر اندر جا رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر اندر گئے نے اماں جی آنی بڑیاں خوش نے کہ آج مال غنیمت آیا ہے آج کچھ راج کے کھا لوا گیا رب کعبہ دی قسمیں صحابیات گھر اندر چار دن اگنی سی بلیا کر دی ایک روایت دے اندر آندے 40 دن چلے اندر اگنی سی بلیا کر دی جس دن کھانو چوکھا مل جاندہ پیٹ پر کے کھانو مل جاندہ رب دا شکر ادا کریا کر دیا اللہ اکبر کبیرہ اماں جی فرما دیا راج مال غنیمت آیا ہے آج سانوں میں کچھ حصہ مل جائے گا میں دس رہا حقارت دی دنیا نبی علیہ السلام جدو کار اندر آئے نے اماں جی ویکھی جا رہی ہیں فرمایا محبوب اے اللہ دے نبی جی آج تسی آئے ہو آج بھی خالی ہتھیں آ رہے ہو آقا فرما دے نے اے میری حمیرہ اے میری پیاری عائشہ اے میری پیاری بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں مال سارا اپنے صحابہ اندر تقسیم کر دیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ انکار جڑا گوانڈیاں دے کروں بطور تحفہ دودھ دا گلاس آیا کر دا سی اے میری پیاری عائشہ دودھ نو لے کے آج آپا رل کے پی لینے رب دا شکر ادا کر لینے اللہ اکبر کبیرہ اماں جی فرما دیا نے میرے ماں باپ چاڑے تے قربان سونیا محبوبہ وہ جڑا دودھ دا گلاس آیا سی توجہ میری طرف جڑا دودھ دا گلاس آیا سی میں دودھ دا گلاس ایسی خوشی دوں کہ آج ساڑھے کار اندر کچھ کھان نو سامان آ جائے گا ایسے خوشی دو دودھ دا گلاس ایک سوالی آیا سی ایک فقیر آیا سی وہ دودھ دا گلاس میں انہوں چک کے دے دیتا ہے دودھ دا گلاس انہوں دے دیتا ہے میرے تیرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اماں جی نو فرما دیا نے میرے آقا فرما دے نے اے میری گھر والی آج لوگ راج کے کھانگے میں اور میری بیوی دنیا کا نادا سردار آج پکھیاں رہ کے دنیا دے بارے دس دیتا ہے دنیا حقیرے اگے اللہ پاک بہتا دے گا دنیا حقیرے اللہ دا شکر ادا کر کے سو جانے فرمایا سانو دنیا دی مال دی لوڑ نہیں ہے ساری آخرت اچھی ہو جائے گی میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا نو حقیر آکھیا ہے لوگوں دنیا جلدی ختم ہو جان والی ہے اچانک موتاں کیوں جان گیا پتہ نہیں لگدا یار آج تے پتہ سی کل میرے نال گلاں کردا گیا ہے آج کتے آج قبراں دی مٹی دے اندر مڑا من مٹی دے تھلے آ گیا ہے پیارے ہو زندگی دا کوئی پتہ نہیں دنیا قلیل آخرت بڑی طویل ہے اپنی آخرت دی فکر کریا کرو امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
انج کر کے گورنر بنایا ہے سیدنا عبیدہ بن جرہ نو، ملک شام دا گورنر بنا کے بھیجے حضرت عبیدہ بن جرہ نو۔ اس ملک شام دے اندر 3 جگہ تے تقسیم سی، ساری اسلامی ریاست سی، لبنان، فلسطین اور اسی طرح جو ملک شام کیا جاندہ سی، سارے نو ملا کے ملک شام کیا جاندہ سی۔ حضرت عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر بنا کے بھیجے آئے نا، چہل پہل بڑی ہے، بڑی خوشحالی ہے، لوگ تڑا تڑ مکان بنائی جاندے نے، بڑی بلڈنگاں تے جناب اللہ بڑا کچھ بنا رہے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک دن ایسا آیا نا، حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے، آندے نے میرا دل کیتا کہ میں عبیدہ بن جرہ دا مکان ویکھی آواں، اتنی چہل پہلے، بہت بڑا گورنر ہے، اتنی چہل پہل دی وجہ تو انہیں بڑا اچھا مکان بنایا ہونا ہے۔ بابا جی وہ ویکھیا جاندا ہے۔ امیر المومنین فرماندے نے میرا دل کیتا، میں چلا گیا ملک شام دے اندر، حضرت عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بلایا، فرمایا عبیدہ آج میرا دل کر دے میں تیرا مکان ویکھاں، اتنی چہل پہلے، اتنی خوشحالی نظر آ رہی ہے، میرا دل کر دے میں تیرا مکان ویکھ کے آواں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو عبیدہ بن جرہ فرماتے ہیں امیر المومنین اے عمر فاروق جی میرا مکان ویکھو گے تے تواڈے اکھاں تو پانی نکل جائے گا، اور تانوں کچھ نہیں ملے گا۔ پھر اصرار کیتا، آندے نے اجازت دیو نا، اساں تہاڈا مکان ویکھنا چاہنے ہاں۔ فرمایا آج امیر المومنین اج میں تانوں اپنا مکان وکھا دیواں۔ ان کر کے جا رہے نے، چل دیاں بہت بڑیاں بلڈنگاں آ رہی نے، بہت بڑے مکان آ رہے نے، بہت بڑی چہل قدمی تے خوبصورتی نظر آ رہی ہے، حتیٰ کہ شہر ختم ہو گیا۔ ان کر کے درخت آ گئے نے، شجر آ گئے نے۔ فرمایا عبیدہ سارے مکان دے ختم ہو گئے نے، پتہ نہیں کیڑے مکان دی گل کردا پیا ہے، سارے مکان تے ختم ہو گئے نے۔ آدھے نے امیر المومنین ذرا اگے تے آؤ نا، اگے گئے نے، جا کے ویکھیا ہے ایک ککھاں دی کلی بنائیے، ککھاں دی چوپڑی بنائیے۔ حضرت عبیدہ بن جرہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر کے اندر داخل ہوئے نے، نال امیر المومنین بھی داخل ہوئے نے۔ اندر ویکھیا کہ مصلی پہ آئے، مصلی پہ آئے تے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھ دینے کیا تیرا محل ہی ہے؟ فرمایا جی امیر المومنین یہی میرا غریب خانہ ہے، یہی میرا محل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا سوندا کتے ہیں، کھاندا کتے، پیندا کتے جگہ تے؟ فرمایا امیر المومنین اے جڑا مصلی پہ آئے میں تھے اٹھ کر کے رب دی عبادت کرنا، عشاء دی نماز میں سے تے پڑھ داواں تے جدو سونڈا نیندان لگے اس مصلی تے میں سو جانا واں، اس مصلی تے میں سو جانا۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی اکھاں چوں آنسو آئے نے، رون لگ پئے۔ فرمایا اے عبیدہ کھان واسطے کی چیز رکھی ہے؟ فرمایا کھان واسطے جے کر کے ہاتھ اوپر کیتا، چھپر دے بچوں ککھاں دے بچوں انج کر کے ایک پیالہ نواں باہر نکلیا ہے، پیالہ کڈیا دے وچوں سکے ٹکڑے بھگو کے رکھے ہوئے نے، سکے ٹکڑے بھیجے ہوئے نے۔ فرمایا کہ بی بی او ایک عورت ہے میرے واسطے 2-3 دناں دا کھانا کٹھا پکا دیندی ہے، وہ سک جاندا ہے، مینوں پکو کر کے کھا لینا وا، 3-4 دناں دا میں کھانا اپنا جمع کر لینا، وہ سکے ٹکڑے ہو جاندے نے، انہاں نوں پانی اندر پگو کے رکھ کے کھا لینا وا۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکھاں چوں آنسو آئی جاندے نے، روئی جاندے نے، روئی جاندے نے۔ فرمایا اے عبیدہ بن جرہ اے میرے پیارے ویر تیرے تے اجے دنیا دا کوئی رنگ نہیں چڑھیا، تو تے ایویں نظر آ رہے ہیں جویں نبی پاک دا دور ہویا کردا سی، تورے تے دنیا نے ککھ نہیں اثر کیتا،
لوگ بڑا کچھ بنائی جاندے نے لیکن گورنر بن کے پھر بھی تو دنیا دا رنگ تیرے تے نہیں چڑھیا۔ حضرت عبیدہ بن جراح فرماتے نے امیر المومنین میں تانوں آکھیا نہیں سے کہ تانوں رون تو علاوہ میرے مکان تو کچھ نہیں لبنا۔ فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، وہ لوگوں جڑا مال و متاع ہے اے دنیا دی زینت ہے، اے تھے رہ جانا ہے۔ بندہ کروڑا پتی ہو جائے مردیاں باقی حد خالی ہو جان گے، مردیاں باقی ایک کفن دا ٹکڑا پہنایا جائے گا، وہ بھی پتہ نہیں نصیبوں والے لوگوں نو ملدا ہے، ورنہ کئی ایسے بد نصیب ویکھے نے۔ فرمایا ایویں دے بد نصیب لوگ ویکھے نے مارے بھی جاندے نے لیکن کفن بھی نصیب نہیں ہوندا۔ دعا کریا کرو اللہ ساڈی موت خاتمہ بالخیر کر دے، اللہ سن ایمان تے موت دے دے، اللہ زندہ رکھی اسلام تے، اللہ موت دے ایمان تے۔ اللہ اکبر کبیرہ لوگو اللہ والا کی آندا ہے وہ جدو زندگی تے مک جانے سا بندیا اس سادہ نہیں کوئی بھی سا بندیا، وہ جدو زندگی دے بابا جی وہ جدو زندگی دے مک جانے سا بندیا اس سادہ نہیں کوئی بھی سا بندیا، کیوں میری میری کرنا ہے، کیوں کفر دی بیڑی چڑھنا ہے، جھوٹا جھوٹیاں دا ہوندا اقرار بندیا جدو زندگی دے مک جانے سا بندیا، وہ گڈی مرضی دیئے تھے چلوندا رہیوں سوٹ ون سمنے تو پوندا رہیوں، وہ گڈی مرضی دی مرضی کی تا جیڑی مرضی چیز پا لیے اپنی من مانی نال زندگی گزاردہ پہ ہیں، وہ گڈی مرضی دیئے تھے چلوندا رہیوں سوٹ ون سمنے تو پوندا رہیوں، تیرے اگلے بھی کپڑے چیر کے لینے لا بندیا جدو زندگی دے مک جانے سا بندیا، وہ تینو دو چادراں وچ لپیٹن گے لکیا کے منہ تیرا ویکھن گے، دو چادراں وچ تینو لپیٹن گے لکیا کے منہ تیرا ویکھن گے، پھر منجی لین گے تیری چاہ بندیا جدو زندگی دے مک جانے سا بندیا، اس سادہ نہیں کوئی بھی سا بندیا۔ آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو دنیا حقیرے اتھے دل نہ لایا جے، پمیں جنہ مالو متا جائے لیکن آخرت نو ترجیح دیا جے۔ ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو کار دے اندر آئے نام اپنی بیوی نے کہندے نے آج بہت بڑی آزمائش آ گئی ہے، فرمایا کوئی فوت ہو گیا ہے، فرمایا فوت نہیں ہویا، فرمایا پھر کیڑی آزمائش آ گئی ہے، اندر بہت بڑی مصیبت آ گئی ہے، فرمایا کیڑی مصیبت آ گئی ہے، فرمایا کوئی دکھ آیا ہے کوئی پریشانی آئی ہے، فرمایا دکھ پریشانی نہیں بہت بڑی مصیبت ایسی ہے، فرمایا کہ کوئی امیر المومنین عمر فاروق دے دنیا تو نہیں ٹر گئے، فرمایا نہیں یہ بھی مصیبت نہیں اس سے بڑی پریشانی ہے، فرمایا کیڑی پریشانی ہے، اپنی گھر والے نے کہنے لگیا آج اپنے گھر دے اندر دنیا دا مال آ گیا ہے، دنیا دا مال آ گیا ہے، فرمایا ہے دنیا کھیل تماشا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهِبٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، فرمایا لوگو اے دنیا کھیل تماشا ہے، بقا رہنے والی آخرت دی زندگی ہے، ہمیشہ رہنے والی آخرت دی زندگی ہے، دنا بندہ عقلمند بندہ سمجھدار بندہ دنیا نو ترجیح نہیں دیندا بلکہ اپنی آخرت دی تیاری کر دے۔ اللہ پاک فرماتے نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار،
جدو اللہ پاک کو دعا کریا کرو نا تے دعا دے وچ آکھیا کرو اللہ ساڈی دنیا بھی چنگی کر دے، اللہ ساڈی آخرت بھی چنگی کر دے، حسنۃ فی الآخرۃ وحسنۃ وقنا عذاب النار، اللہ سانو جہنم دے عذاب کو بچا اور ساڈی دنیا اچھی کر دے اور آخرت اچھی کر دے۔ یعنی زندہ رہن واسطے انسان نو مال دی ضرورت ہے اور قبر دے اندر انسان نو اعمال دی ضرورت ہے۔ دنیا دے اندر اگر انسان جس طرح مرضی غریبی اندر بھی زندگی گزار گیا پھر بھی اللہ تعالیٰ دے ہاں او دا بہت اچھا مقام ہوئے گا، اچھا درجہ ہوئے گا۔ صحابی نے آگ پوچھا محبوب اللہ تعالیٰ دے ہاں عزت والا بندہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نو کیڑا بندہ پیارا لگدا ہے؟ اللہ نو کیڑا چنگا بندہ لگدا ہے؟ اللہ پاک فرماندے نے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا اللہ شکلہ نہیں ویندا، اے گورا ہے، اے سفید ہے، اے سندھی ہے، اے پنجابی ہے، اے سریکی ہے، اللہ پاک یہ نہیں ویکھدا۔ اللہ پاک دیاں سب تو عزت والا بندہ وہ ہے جڑا سب تو زیادہ اللہ کو ڈرنے والا ہے، جڑا اللہ کو زیادہ ڈردا ہے، اپنی آخرت دی فکر کرتا ہے۔ دنیا حقیر ہے، دنیا ختم ہو جان والی ہے، دنیا قلیل ہے، اپنی آخرت دی فکر کرو، دنیا دی نہیں آخرت دی فکر کرو۔ جدو بھی دعا کرو، حدیث مبارکہ ہے نبی پاک فرماتے ہیں جڑا بندہ کہندا ہے نا کہ اللہ میری دنیا چنگی کر دے، اللہ پاک فرماتے ہیں صرف انہوں دنیا مل دیے، آخرت اندر ہوتا کوئی حصہ نہیں۔ جڑا بندہ کہندا ہے نا اللہ میری دنیا بھی چنگی کر دے، اللہ میری آخرت چنگی کر دے، اللہ پاک راضی ہو کے اس بندی دی دنیا بھی چنگی بنا دیندے نے، آخرت بھی چنگی بنا دیندے نے۔ اللہ کول دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو اپنے آخرت دی فکر کرنے دی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ سنیا سنایا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔